قتل کا یہ طریقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی حاکم وغیرہ کے لیے بڑا ہی عجیب تھا کہ سلطان ایوبی پر جان قربان کرنے والے ایک محافظ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر سلطان ایوبی پر ہی قاتلانہ حملہ کرایا۔ اللہ نے کرم کیا کہ سلطان ایوبی بال بال بچ گئے۔ اس واقعے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے جو کانفرنس بلائی اس میں دمشق کی انتظامیہ اور فوج کے حکام بلائے گئے تھے۔ ان سب کے مزاج اکھڑے ہوئے تھے، سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب الصالح اور اس کے امراء اور وزراء سے بہت جلد انتقام لینے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے جنہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطان نے انہیں قاتلانہ حملے پر غور و خوض کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن سلطان آئے تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر ہی نہ کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ انہیں اس وقت تک جاسوسوں نے دشمن کی سرگرمیوں کی جو اطلاعات دی تھی وہ ان کے مطابق اپنے پلان کی تبدیلی کے متعلق سب کو آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا رویہ اور انداز سرد سا تھا۔ جو ہی انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا سب بھڑک اٹھے۔ وہ انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے بے نیازی سے مسکرا کر وہی بات کہی جو وہ پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے۔ اشتعال، غصے اور جذباتیت سے بچو۔ دشمن آپ کو مشتعل کر کے ایسی کارروائی پر مجبور کرنا چاہتا ہے جس میں عقل کی بجائے جذبات اور غصہ ہو۔ میرا تمام تر منصوبہ ایک قسم کی انتقامی کارروائی ہے، لیکن انتقام اپنی ذات کا نہیں، اپنے مذہب کا۔ میری جان اور میری ذات اور تم میں سے ہر کسی کی جان اور ذات کی اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں کہ تم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے پاسبان ہو۔ تم سب کو جانیں قربان کرنی ہے، خواہ میدان جنگ میں مارے جاؤ، خواہ دھوکے میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حکمران اور مجاہد میں یہی فرق ہے۔ حکمران اپنی موت کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اور مجاہد اپنے ملک و ملت پر قربان ہوتا ہے۔ الصالح اور اس کے امیر وزیر اپنی بادشاہی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ ناکام ہوں گے۔ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ ایسے تمام کھنڈروں اور پرانی عمارتوں کا جن کا کوئی مصرف نہیں مسمار کرا دے۔ انہوں نے یہ ہدایت بھی جاری کی کہ مسجدوں میں اس موضوع پر خطبے دیے جائیں کہ دونوں جہان کا حاکم خدا ہے اور غیب کا حال اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ خدا کا کوئی بندہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ کے ذریعہ نہیں بن سکتا۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے اور کسی انسان کے آگے سجدہ ناجائز ہی نہیں، گناہ ہے۔ توہم پرستی سے لوگوں کو بچاؤ۔ انہوں نے کہا، اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ کہ جس طرح میدان جنگ میں اپنے جسم کو دشمن کی تلوار سے بچاتے ہو، وار روکتے ہو، اسی طرح ذہن اور دل کو بھی دشمن کے بڑے وار سے بچاؤ۔ یہ وار تلوار کا نہیں، زبان کا ہوتا ہے۔ جسم کے زخم مل جاتے ہیں، جسم زخمی ہو کر بھی لڑتا رہتا ہے، مگر ذہن اور دل پر زخم آ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تم نے نشے کا اثر دیکھ لیا ہے۔ میرے اپنے محافظ نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا۔ جب نشہ اترا تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اس نشے میں ایک خوبصورت لڑکی کا نشہ بھی شامل تھا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں تم اپنا غلام اور مویشی بنا لیتے ہو۔ ان میں ذمہ داری کا اور مسلمان کی عظمت کا احساس بیدار کرو۔ ان پر ذمہ داریوں اور قومی وقار کا نشہ طاری کر دو۔ ملک و ملت کا وقار اور اس وقار کا دفاع ان کے ایمان میں شامل کرو، پھر ان پر کوئی اور نشہ طاری نہیں ہو سکے گا۔ سلطان ایوبی نے حملے کا جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق قلعہ بقلعہ آگے بڑھنا تھا۔ مضبوط اور مشہور قلعے حمص، حلب اور حمات کے تھے۔ حلب شہر الگ تھا، اس کے دفاعی انتظامات مضبوط تھے، اور شہر سے کچھ دور قلعہ تھا جسے قلعہ حلب کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور قلعہ بندیاں تھیں جن میں زیادہ تر پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں تھیں۔ سب سے بڑی دشواری اس علاقے کی سردی تھی۔ پہاڑیوں پر برف باری بھی ہوتی تھی جو سردی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ چونکہ وہاں سردیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مخالفین نے اپنی فوج جو مختلف امراء کے زیر کمان تھی قلعہ بند کر دی تھی۔ ان کے صلیبی مشیروں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا۔ ادھر سلطان ایوبی نے سردیوں میں ہی لڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہیں جاسوس مسلسل خبریں دے رہے تھے۔ ان خبروں میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ حلب کی مسجدوں میں امام اور خطیب لوگوں کو اس موضوع پر واعظ اور خطبے دے رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہ گنہگار انسان ہے جس نے بادشاہی کے لالچ اور نشے میں اور جنگی طاقت کے گھمنڈ میں خلیفہ کا نام خطبے سے نکال دیا ہے۔ سلطان ایوبی کو عیاش اور بدکار کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا، اور نامکمل خطبہ گناہ ہے۔ سراؤں، مسافر خانوں اور بازاروں میں بھی یہی الفاظ سنے اور سنائے جا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی عیاش ہے اور بدکار ہے اور نام کا مسلمان۔
اس کے ساتھ ہی جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق لوگوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کیا جا رہا تھا۔ صالح کی فوج توڑی تھی، آدھی فوج سپہ سالار توفیق جواد کے زیر کمان سلطان ایوبی کے ساتھ مل گئی تھی، لہٰذا صالح کے مفاد پرست مسلمان امراء اور حکمران شہریوں کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں صلیبیوں نے اس طرح جان ڈال دی تھی کہ جن علاقوں پر ان کا قبضہ تھا وہاں ان کے صلیبی باشندوں کی خاصی تعداد کو حلب، موصل اور دیگر قصبوں اور دیہات میں ان ہدایات کے ساتھ آباد کر دیا تھا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے رہیں۔ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ حلب میں شہریوں نے جنگی تربیت کا انتظام کر لیا ہے، ہر کوئی ہتھیاروں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ جنگی جنون کے ساتھ لوگوں پر اضطراری اور ہیجانی کیفیت بھی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ البتہ پرانی عمر کے مسلمان بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان سے ٹکرائے گا، مگر ان کی آواز صلاح الدین ایوبی کے خلاف نعروں اور بہتان تراشی کے شور و غوغا میں دبتی جا رہی تھی۔ یہ آواز صلیبیوں کے عزائم کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اسے دبانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ سارا منصوبہ دراصل تھا ہی صلیبیوں کا۔ کئی ایک مسجدوں سے پرانے اماموں اور خطیبوں کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ الصالح نے ٹریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو زر و جواہرات اور بے انداز خزانہ اس کام کی اجرت کے لیے بھیج دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ اس کو جنگی مدد دے گا۔ ریمانڈ نے یہ اجرت وصول کر کے اپنے چند ایک فوجی کمانڈر مشیروں کی حیثیت سے حلب بھیج دیے تھے۔ ان میں انٹیلیجنس کا ایک ماہر بھی تھا جو تخریب کاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ ان مشیروں نے آتے ہی حلب میں مسلمان فوج کی مشترکہ ہائی کمانڈ بنا دی تھی۔ فوجیں مختلف قلعوں میں تھیں۔ ان فوجوں کے کمانڈروں میں سیف الدین والی موصل، ایک قلعہ دار گمگشتگین جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا، سلطان ملک صالح اور عز الدین قابل ذکر ہیں۔ ریمانڈ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جنگ کی صورت میں وہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی کمک اور رسد کو روکے رکھے گا اور وہ جہاں کہیں محاصرہ کرے گا صلیبی فوج باہر سے حملہ کر کے محاصرہ توڑ دے گی۔ دمشق میں سلطان ایوبی دوسرے تیسرے دن تمام کمانڈروں کی کانفرنس بلاتے تھے، فوجوں کی ٹریننگ خود بھی دیکھتے اور کمانڈروں سے رپورٹیں بھی لیتے تھے۔ راتوں کو کپڑوں کے بغیر ٹریننگ دے کر انہوں نے اپنی فوج کو سردیوں میں لڑنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ قریب چٹانیں تھیں، انہوں نے صحرا میں بھاگنے دوڑنے والے گھوڑوں کو چٹانوں پر چڑھنے اور اترنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ادھر حلب میں بھی 2-3 کانفرنسیں ہو چکی تھیں۔ وہاں کے کمانڈروں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج رات کو جنگی مشقیں کرتی ہے، لیکن انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایوبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے۔ ان کمانڈروں میں سے کوئی ایک بھی انٹیلیجنس کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ یہ اہتمام بھی صلیبیوں نے کیا تھا کہ دمشق میں جاسوس بھیجے تھے اور شیخ سنان نے فدائی قاتل اور تخریب کار بھیجے تھے، مگر ریمانڈ نے اپنا ایک ماہر بھیج دیا تو اس نے اس اطلاع پر توجہ دی کہ سلطان ایوبی راتوں کو کیوں جنگی مشقیں کرا رہا ہے۔ اس نے حلب کے کمانڈروں کی کانفرنس میں ابھی یہ مسئلہ پیش نہیں کیا تھا، وہ بھی اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ سلطان ایوبی نے تو حلب اور موصل وغیرہ میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کی زمین دوز مرکزی کمانڈ حلب میں تھی اور کمانڈر ایک عالم فاضل کے بہروپ میں تھا جو تمام جاسوسوں سے خبریں لیتا اور دمشق بھیجنے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ اپنے جاسوس کی حفاظت کا اور انہیں خطرے کے وقت روپوش کرنے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہنے میں وہ پیش تھا۔ جہاں لوگ اس کا احترام کرتے تھے وہاں امیر، وزیر اور اونچی حیثیت کے شہری بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے جاسوسوں کا گروہ ہر ضروری جگہ موجود تھا۔ الملک صالح کے محل کے باڈی گارڈز میں بھی جاسوس موجود تھے۔ 2 جاسوس خصوصی پہرہ داروں کی حیثیت سے خلیفہ کی مرکزی کمانڈ کی اس عمارت تک بھی پہنچ گئے تھے جہاں ان کی جنگی کانفرنسیں منعقد ہوتی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں کے کمانڈر نے آتے ہی ایک تو اس پر توجہ دی کہ دمشق میں جاسوسی کے نظام کو مضبوط اور کارگر بنایا جائے اور حلب میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس ہیں ان کا سراغ لگایا جائے۔ سلطان ایوبی کے ان 2 جاسوسوں میں جو حلب کی ہائی کمانڈ کے پہرہ داروں میں شامل ہو گئے تھے، ایک خلت نام کا جاسوس تھا۔ ایک عمارت کے کئی چھوٹے کمرے تھے اور اس میں ایک ہال تھا جو ضیافتوں، ناچ گانے اور دربار منعقد کرنے کے کام آتا تھا۔ خوب سجا ہوا تھا۔ جب سے حلب کے امیروں وزیروں نے صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھا تھا، اس ہال کو اور زیادہ سجایا گیا، ناچ گانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔
नाचने वालियां जो रखी गई थीं वो चुनी हुई खूबसूरत, जवान और फन की माहिर थीं। इन रक्कासाओं में सलीबियों ने अपनी लड़कियों का इजाफा कर दिया था। ये पेशावर लड़कियां थीं जो अस्सौले के अमीरों वजीरों को उंगलियों पर नचाती रहती थीं। उनका काम यह था कि उसके खुसूसी दरबारियों, उमरा और फौज के आला कमांडरों पर नजर रखें और भांपती रहें कि उनमें कोई सुल्तान अय्यूबी का वफादार तो नहीं। इसके अलावा ये लड़कियां इन आला हुक्काम वगैरह के दिलों में सलीबियों की मोहब्बत और सलीब की वफादारी पैदा करने की कोशिश करती थी। कभी कभी इस हॉल में ज़ियाफत होती थी जिसमें शराब के मटके खाली होते, रक्स होता और जब शराब अपना रंग दिखाती तो बदकारी इंतहा को पहुंच जाती थी। इस बड़े कमरे में जंगी कॉन्फ्रेंसें भी होती थीं। इसके बड़े दरवाजे पर बॉडीगार्ड्स के 2 पहरेदार कमर से तलवारें और हाथों में बर्छियां लिए मुस्तैद खड़े रहते थे। 3-4 घंटों बाद पहरेदार बदलते थे। खिल्लत सुल्तान अय्यूबी का जासूस था। उसके साथ एक पहरेदार भी जासूस था। इन दोनों का पहरा इकट्ठा लगा करता था। उन्होंने यहां से बहुत सी मालूमात हासिल की और दमिश्क भेजी थी। एक शाम एक नई रक्कासा आई। उस शाम हॉल में ज़ियाफत थी, मेहमान भी आ रहे थे, नाचने गाने वालियां और दूसरी लड़कियां भी आ रही थीं। खिल्लत और उसके साथी उन सबको जानते पहचानते थे। दूर दूर के कलादार भी आए हुए थे। मेहमानों में एक आदमी नया था। ये रिमांड का भेजा हुआ जासूस कमांडर था। खिल्लत ने मालूम कर लिया कि ये कौन है। उसे अब इसकी सरगर्मियां देखनी थी। इसके अलावा उसने एक और नया चेहरा देखा। ये एक लड़की थी जिसे 2-4 दिनों से देख रहा था। ये लड़की नई आई थी। खिल्लत अपने साथी के साथ ड्यूटी खत्म करके जा रहा था कि ये लड़की सामने आ गई। वो ठठक गया। ये चेहरा उससे जाना पहचाना लगा, मगर वो समझा कि चेहरों में मुशाबहत भी होती है। उसने तवज्जो हटाई, लेकिन उस लड़की ने उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देखा और उसे देखती आगे निकल गई। खिल्लत ने घूम कर देखा तो लड़की रुककर उसे देख रही थी। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। खिल्लत ने यह मालूम कर लिया था कि यह रक्कासा है। वो कोई शहजादी मालूम होती थी। खिल्लत सिपाही था। उसका ऐसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता था। ये शहजादी किस्म की रक्कासा तो अमीरों की मिल्कियत थी। अलबत्ता खिल्लत को एक और लड़की याद आ गई जिसकी शक्ल सूरत उस रक्कासा से मिलती थी। वो 11-12 साल पहले की बात थी जिसकी याद भी खिल्लत के जहन से महव होती जा रही थी। उस वक्त खिल्लत 17-18 साल का नौजवान था। वो दमिश्क से थोड़ी ही दूर एक गांव में रहता था और अपने बाप के साथ खेती बाड़ी किया करता था। वो खूबरू भी था और उसकी तबीयत बहुत शगुफ्ता थी। हंसी मजाक ज्यादा किया करता और हाजिर जवाब भी था। इसलिए गांव में बच्चे से बूढ़े तक सब उसे बहुत चाहते थे। हिजरत का सिलसिला तो चलता ही रहता था। जिन इलाकों पर सलीबी काबिज थे वहां से मुसलमानों के कुंबे सलीबियों के जोरों सितम से तंग आकर मुसलमानों की हुक्मरानी के इलाकों में आते रहते थे। मकामी लोग उनकी मदद इमदाद करते और उन्हें आबाद कर लेते थे। एक ऐसा ही कुंबा कहीं से हिजरत करके खिल्लत के गांव में आ गया। उसमें हमीरा नाम की एक बच्ची थी जिसकी उम्र उस वक्त 11-12 साल थी। बहुत खूबसूरत बच्ची थी। गांव वालों ने उस कुंबे को आबाद कराया और खेती बाड़ी के लिए जमीन और सामान भी मुहैया कर दिया। हीरा के बहन भाई छोटे थे। काम करने के काबिल सिर्फ बाप था। खिल्लत ने उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। हमीरा को खिल्लत की बातें भी अच्छी लगती थी और खिल्लत को यह बच्ची अच्छी लगती थी। वो खिल्लत के घर आया जाया करती थी। घर हो या खेत, हीरा उससे कहानियां जरूर सुनती थी। खिल्लत दिलचस्प किस्से गढ़ लिया करता था। 2-4 माह बाद हीरा के बाप ने खेती बाड़ी में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। दमिश्क करीब था। वो शहर में चला जाता और शाम को वापस आता था। 1 साल गुजरा तो उसने खेती बाड़ी खत्म कर दी। किसी को मालूम नहीं था कि उसने कौन सा जरिया मुआश अख्तियार कर लिया है। अलबत्ता उस कुंबे की हालत बेहतर होती जा रही थी। हीरा खिल्लत में घुल मिल गई थी। वो खेतों में काम करने जाता तो हीरा वहां चली जाती, घर में होता तो वहां आ जाती। अब वो 13 साल की हो गई थी और अच्छा बुरा समझने लगी थी। एक रोज खिल्लत ने उससे पूछा कि उसका बाप क्या काम करता है। हीरा ने उसे बताया कि ये तो उसे मालूम नहीं कि वो क्या करता है और पैसे कहां से लाता है। उसे सिर्फ ये बताया कि उसका बाप अच्छा आदमी नहीं, वो शहर से कोई नशा करके आता है। हुमैरा ने एक बात ये बताई। उसने कहा कि ये शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए हैं। मैं 5-6 साल की थी, उसने मुझे संभाल लिया और अपने घर ले आया। फिर मैं इसी को अपना बाप कहने लगी। मेरे साथ ये अपनी बेटियों जैसा सलूक करता है मगर अच्छा आदमी नहीं है। 1.5-2 साल गुजर गए। खिल्लत में हमीरा की बचपने की दिलचस्पी मोहब्बत में बदल गई। शबाब ने हमीरा के चेहरे पर बड़ा ही दिलकश निखार पैदा कर दिया था और कद भी बढ़कर जाज़िब नजर हो गया था। एक रोज खिल्लत से मिली, बहुत परेशान थी।
اس نے خلت کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ اس کا باپ اسے شادی کے بہانے کسی اجنبی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ یہ شک اسے اس طرح ہوا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا۔ باپ نے اس آدمی کی بہت تواضع کی تھی اور کچھ دیر بعد حمیرہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس اجنبی نے حمیرہ کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ حمیرہ نے باپ سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں بلایا ہے، تو باپ نے کوئی ایسا بہانہ پیش کر دیا جس نے حمیرہ کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ ہیرا نے خلت سے کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ خلت نے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے اس کے ساتھ شادی کی بات کرے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہیرا جسے باپ کہتی تھی وہ اس کا باپ نہیں تھا، لہٰذا اس شخص کو ہیرا کے مستقبل کے متعلق کوئی فکر نہیں تھا۔ لیکن اس دور میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بہت سی رقم لے کر لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بیاہ دینے کا رواج عام تھا۔ امیر کبیر لوگوں نے حرم بنا رکھے تھے جن کے لیے وہ نئی سے نئی لڑکیاں خریدتے رہتے تھے۔ اگر ہیرا کو اس کا باپ فروخت کر رہا تھا تو یہ کوئی جرم یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ خلت امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ یہی کر سکتا تھا کہ ہیرا کو بھگا لے جائے اور کہیں غائب ہو جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ ہیرا کے ساتھ اسے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ خیر، اس نے سوچنے میں کچھ زیادہ ہی وقت صرف کر دیا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں تھا کہ ہیرا اسے پکارتی اور دوڑتی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے، جن میں سے ایک ہیرا کا باپ تھا۔ دوسرے دونوں کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی باہر آ گئے تھے، مگر وہ سب تماشائی تھے۔ وہ اس لیے ہیرا کی مدد کو نہیں آتے تھے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والوں میں اس کا باپ بھی تھا۔ ہیرا خلت کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ 2 آدمی اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور اس کے باپ نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ ہیرا کے باپ نے خلت کے پیچھے سے ہیرا کو چھڑانے کی کوشش کی تو خلت نے اسے دھکا دے کر کہا، خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ یہ میری بیٹی ہے، باپ نے کہا۔ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ یہ تمہاری بیٹی نہیں، خلت نے کہا۔ دوسرے 2 آدمی ہیرا کی طرف بڑھے۔ ایک نے تلوار نکال لی تھی۔ خلت کے ہاتھ میں کدال کی قسم کی کوئی چیز تھی۔ اس نے گھما کر ماری تو یہ ہتھیار تلوار والے کے سر پر پڑا۔ اس کی تلوار گر پڑی، پھر وہ خود بھی چکرا کر گرا۔ خلت نے تلوار اٹھا لی، دوسرے آدمی نے بھی تلوار نکال لی۔ خلت کو تیغزنی کی کوئی مشق نہیں تھی، پھر بھی اس نے وار روکے۔ دوسرا آدمی تیغزن معلوم ہوتا تھا۔ خلت کو لڑنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ اس کے سر پر کوئی وزنی چیز پڑی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ جوش میں آ کر اٹھا، لیکن اس کے باپ اور 2-3 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بہت دیر سے بے ہوش پڑا ہے اور ہیرا اس گاؤں سے رخصت ہو چکی ہے۔ خلت چلانے لگا کہ لڑکی کو فروخت کیا جا رہا ہے، مگر اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا گیا ہے۔ خلت کے سر کی حالت یہ تھی کہ وہ اٹھتا تھا تو اس کا سر چکرا جاتا تھا۔ اسے شدید چوٹ آئی تھی۔ بڑوں نے اسے نصیحت کی کہ ہیرا کے معاملے میں اس کا بولنا جائز نہیں، کیونکہ اگر بیچا بھی گیا ہے تو اس کا باقاعدہ نکاح کیا گیا ہے۔ بہرحال خلت کے لیے یہ حادثہ تھا۔ وہ جب ٹھیک ہو کر باہر نکلا تو ہیرا کا باپ اپنے سارے کنبے کے ساتھ گاؤں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ خلت پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اسے ہیرا کی محبت اور انتقام کا جذبہ پریشان کیا رکھتا تھا۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی دمشق چلا جاتا اور ہیرا کے باپ کو ڈھونڈتا رہتا۔ ماں باپ نے اسے اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے دل و دماغ پر ہیرا غالب رہی۔ 1.5 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتہ چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیت مل تو گئی، لیکن اس کے دل سے ہیرا کا دکھ کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے، ہنستے کھیلتے اس کے دل کی زندگی اود کر آئی اور وہ ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا۔ یہ ایک خون ریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے وہ لٹے پٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔
اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اسے ان سپاہیوں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا جو تنخواہ اور مال غنیمت کی خاطر نہیں، اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔